اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ایک دفعہ پھر ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، اور آج الحمدللہ پہلا جمعہ ہے اور دوسرا روزہ ہے رمضان المبارک کا۔ اکثر لوگوں کو شاید اس بات کا اندازہ نہ ہو، لیکن یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آنا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آنا، رمضان کی فضیلت، رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت کا اندازہ اس کے مطلب سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ رمضان لفظ جو ہے اس کا یہ رمز سے ہے، رمز کا مطلب ہوتا ہے جلانا، تو رمضان کا مطلب ہے جلانے والا۔ گویا رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگیوں میں ہمارے گناہوں کو جلانے آتا ہے، اور رمضان کے حوالے سے جتنی بھی احادیث ہے اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے مہینے کا مقصد ہی گناہوں کی بخشش ہے۔ یعنی ہر عمل آپ دیکھ لیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے متعلق فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا کہ جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے گناہ معاف۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا کہ جو رمضان میں قیام کرے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اس کے گناہ معاف۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو لیلۃ القدر کا قیام کرے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اس کے گناہ معاف۔ اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، منادی کرتا ہے دنیا میں کہ اے گناہ کے چاہنے والے باز آ جا، اور اے خیر کے طلبگار، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، محنت کر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، جب ایک ممبر منگوایا آپ علیہ السلام نے، صحابہ سے کہا ممبر لاؤ، صحابہ کرام ممبر لائے، آپ علیہ السلام پہلی سیڑھی پر اس طرح قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر چڑھے قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تو آپ یہ تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، تو تینوں سیڑھیوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین 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 کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول پہلے کبھی نہیں آپ نے ایسا کیا کہ سیڑھی پر چڑھتے ہوئے آمین کہا، وہ عجیب آج آپ نے کام کیا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی ہیں جن پر میں نے آمین کہا۔ ایک پہلی بد دعا جو تھی ان کی کیا تھی کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور اس کے باوجود وہ اللہ سے بخشش کا سرٹیفکیٹ نہ حاصل کر سکے، ایسا بندہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، خاک آلود ہو جائے، تو اس پر میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر جب میں چڑھا تو فرشتے نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایسا انسان جس کے سامنے اے نبی آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، ایسا بندہ بھی تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اس پر آمین کہا۔ اور تیسرے نمبر پر انہوں نے دعا کی کہ جس شخص کی زندگی میں اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک، ماں یا باپ، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، ایسا بندہ بھی تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تو اس پر میں نے کہا آمین۔ تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھی تعلق دیکھیں نا، رمضان کا مہینہ آیا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بخشش نہ بندہ کروا سکے، یعنی رمضان جو ماہ غفران ہے، جو آتا ہی ہمارے گناہوں کو جلانے، اور اللہ تعالیٰ یعنی مختلف بہانے بناتے ہیں ہمیں بخشنے کے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر روز افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ بہت سی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا بھی شمار ان میں کرے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کثرت سے جو ہے وہ اس مہینے میں بخشش کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ تو ہر روز افطاری کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز کا یہ کام ہے، اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہر روز مغرب کے وقت، افطاری کے وقت جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو اللہ حاصل کے آس یہ اہمیت بتانے کے لیے تھوڑی سی روایتوں کا خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا، پر آپ سنتے تو تفصیل سے رہتے ہیں علماء کرام سے فضیلت۔ تو یہ رمضان کا مہینہ میرے بتانے کا مقصد ہے کہ اس کا مقصد ہی بنیادی طور پر ہمیں بخشش
اللہ سے لے کے دینا، ہمارے گناہوں کو جلانا، ہمارے گناہوں کو مٹانا، ختم کرنا۔ تو اس لیے اس رمضان کی قدر کریں، اللہ ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم رمضان کی کما حق قدر کر سکیں اور اس کا کما حق ادا کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کمر کس لیں، اس کو غنیمت سمجھیں، اللہ کا فضل و کرم سمجھیں، نیکیوں کی طرف رجحان کریں، گناہوں سے نفرت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ شیطان کو بند کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عام 11 مہینے وہ ورگلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، ذرا گناہوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے، نیکیوں کی طرف دھیان کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 1 مہینے کے لیے اسے بند کر دیتے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کیا ٹیسٹ کے موڈ میں چلا جائے اور وہ اپنے آپ کا جو ہے وہ تزکیہ کر سکے، اپنے آپ کو ٹھیک کر سکے، نیکیوں کی رغبت، نیکیوں کا شوق دل میں آسانی سے پیدا کر سکے، اس کو شیطان کے وسوسوں کی، شیطان کے شر کی کوئی جو ہے وہ فکر نہ ہو۔ تو یہ 1 مہینہ ہمیں اپنے آپ کا تزکیہ کرنے کے لیے آتا ہے، گناہ پچھلے معاف کروانے کے لیے آتا ہے، آئندہ کے لیے اپنے آپ کو ایک بندے دا پتر بنانے کے لیے آتا ہے۔ یعنی شیطان کو بند کر دیا کہ اب جو تمہارے اندر غلطیوں کی جو ہے وہ عادتیں پائی جاتی ہیں، گناہوں کی عادتیں پائی جاتی ہیں، گناہوں کی تم عادی ہو چکے ہو، ان گناہوں کو تسلی سے اپنے اندر سے صاف کرو، اپنے اندر سے نکالو، کیونکہ شیطان کو میں نے بند کر دیا ہے۔ اسی لیے یہ مہینہ آتا ہے پچھلے گناہ بخشوانے کے لیے اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کا تزکیہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان، ایک عملی مسلمان بنانے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، جو رمضان کا مقصد ہے، اور اللہ ہمارے قیام، ہمارے روزے، ہماری محنتیں، ہمارے نیک اعمال قبول فرمائے، اور اسی کے ساتھ اللہ آئندہ کے لیے رمضان کا جو مقصد ہے وہ پورا کرنے کی توفیق دے، تاکہ یعنی ہمیں اپنا تزکیہ کرنے کی، اور آئندہ جو اب 11 مہینے آنے ہیں رمضان کے گزرنے کے بعد، ان میں بھی اللہ ہمیں ایک سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ سامنے ہیں وہ جس طرح کہتے ہیں وہ فصلی بٹیرے، رمضان جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور یقین جانیں کہ وہ نمازی کہ جو عام دنوں میں پہلی صف کے نمازی ہوتے ہیں انہوں نے ہی پہلی صف 'چ جگہ نہیں ملتی، وہ جو عام موسمی مسلمان ہوتے ہیں نا وہ پہلی صفوں پہ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے پورا سال پہلی صفوں میں یعنی کہ وہ حاضری دی ہوتی ہے، نماز پڑھی ہوتی ہے، انہاں بیچاریاں نوں اگلی صف 'چ جگہ نہیں ملتی۔ یعنی اتنا آپ دیکھیں کہ رمضان میں مسلمان، ہم رمضانی مسلمان کہہ لیں، تو یہ رمضانی مسلمان نہ بنے، حقیقی مسلمان بنے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو۔ یہ نہیں کہ 1 مہینہ مسلمان بن گئے اور 11 مہینے پتہ ہی کوئی نہیں ہے، نہیں ایسے نہیں، فرمایا کہ اے ایمان والو مسلمانوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اپنے آپ کو مکمل مسلمان بنا دو، پورے سال کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگاؤ۔ تو رمضانی مسلمان بننا نہیں ہے، حقیقی مسلمان بننا ہے، اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے، پورا سال اللہ سے ڈرنا ہے، پورا سال گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، پورا سال اللہ سے معافیاں مانگنی ہے، پورا سال نمازیں پڑھنی ہیں، پورا سال نیکیوں کی طلب میں رہنا ہے۔ یہ صرف رمضان تک خاص نہیں کرنا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میں توفیق کی دعا ضرور کرتا ہوتا ہوں کہ توفیق اللہ کی نہ ہو تو ہم جتنی مرضی باتیں کر لیں کچھ نہیں کر سکتے، تو اللہ کی توفیق کا شامل حال ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی اچھی بات ہو اس کے ساتھ توفیق کی دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں پورے سال کے لیے ہمیشہ کے لیے حقیقی اور سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال تمہیدی اتنی گفتگو کے بعد ہمارے مسائل چل رہے تھے رمضان المبارک کے، تو آخر میں پچھلے خطبے میں ہم پہنچے تھے روزوں میں رخصت کس کس بندے کو ہے۔ تو میں نے بتایا تھا سفر میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، وقتی بیماری ہے اس میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے اپنے بچے کو اس کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، حاملہ عورت ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، اور ایسا بڑھاپا کہ جس میں کمزوری اتنی ہو گئی ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسے بڑھاپے میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔ کچھ ڈیفرنس ہے۔ اچھا، ایک تو جو ہے نا یعنی وقتی سفر میں بندہ مسافر ہے،
چھوڑنے کی تو رخصت ہے لیکن اس کی قضائی دینی ہے، یعنی وقتی طور پہ روزہ چھوڑ لینا. فعدۃ من ایام اخر، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ سفر کی وجہ سے جو روزہ چھوڑنا ہے، جب رمضان گزر جائے پھر بعد میں وہ روزے رکھنے ہیں جو سفر کی وجہ سے چھوٹے تھے. اسی طرح جو مریض ہو، ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مریض نے بھی جو روزہ، وقتی جو مرض ہے، وقتی طور پہ جو بندہ بیمار ہوا ہے اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، رخصت ہے لیکن اس کی بھی قضائی دینی ہے. رمضان جب گزر جانا ہے تو یہ وقتی بیماری کی وجہ سے جو روزہ چھوڑا تھا اس کی بھی قضائی دینی ہے. البتہ ایسا بڑھاپا جس میں بندہ روزہ رکھنے سے قاصر آ جاتا ہے، اب ظاہر ہے وہ دوبارہ جوان تو ہو نہیں سکتا، تو ایسے بڑھاپے میں مستقل روزے کی رخصت ہے، یعنی وہ روزہ چھوڑنا ہے لیکن اس میں کرنا کیا ہے، اس میں ایک روزے کے بدلے ایک دن کا ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. بہتر ہے 2 وقت کا کھلا دیں، بعض کا موقف ہے کہ 1 وقت کا بھی دیا جائے، تو اس میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مقرر نہیں کیا کہ 1 وقت کا دینا ہے کہ 2 واضح نہیں ہے، تو اسی لیے علماء میں اس میں فہم میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں 1 ٹائم کا کھانا، لیکن مناسب ہے، میں سمجھتا ہوں 2 ٹائم کا کھانا جو ہے وہ 1 روزے کے بدلے ایک غریب کو دے دیا جائے. اس کے بعد جو دودھ پلاتی ہے بچے کو، اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے لیکن اس نے قضائی دینی ہے. اور حاملہ عورت، اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے لیکن اس نے بھی جب توفیق ملے قضائی دینی ہے. البتہ ایسی صورت اگر بن جائے، مثال کے طور پر بچہ پیٹ میں حمل کی حالت میں رمضان آ گیا تو اب وہ روزہ چھوڑ دے گی، اور بعد میں کیا ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہوا پھر بعد میں اس نے دودھ پلانا شروع کر دیا، تو اب 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہے. تو اگر وہ 2 سال دودھ پلاتی ہے اور پھر یعنی کہ وہ اسی اثناء میں وہ دوبارہ سے حاملہ ہو جاتی ہے، تو یہ جو عورت ہے نا، یہ دائمی مریض کے حکم میں ہے. جس طرح دائمی مریض بندہ اور دائمی بوڑھا بندہ جو ہے وہ روزہ چھوڑ کے اس کا فدیہ دیتا ہے نا، اسی طرح یہ عورت تھا تو اس پہ یہی کہ اس نے قضائی دینی ہے، لیکن چونکہ یہ ایک قسم کی اب دائمی مریض میں داخل ہو چکی ہے کہ پچھلا سال گزرا ہے اس میں بھی روزے نہیں رکھ پائی، اب وہ دودھ پلانے کا پیریڈ شروع ہو گیا ہے، وہ دودھ پلانے کا پیریڈ ختم ہونے پہ آیا، پھر سے وہ حاملہ ہو گئی ہے، تو اب پھر وہ یعنی کہ حاملہ کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، دودھ میں روزہ چھوڑنے کے، تو یہ ایک دائمی مرض بن جاتا ہے، دائمی مریض کے حکم میں عورت آ جاتی ہے. تو ایسی عورت کو مستقل اگر وہ روزہ نہیں رکھ پاتی تو وہ بھی فدیہ دے دے گی، جس طرح بوڑھا بندہ اور دائمی مریض بندہ. تو بوڑھا بندہ دائمی مریض جو ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہے، وہ کبھی اس کی بیماری جانے کا کوئی یعنی امید نہیں ہے وہ. اور تیسرے نمبر پر یہ ایسی حاملہ اور دودھ پلانے والی مرضعہ عورت جو اس طرح کی کیفیت میں رہتی ہے، یہ تینوں قسم کے جو افراد ہیں، یہ ایک روزے کے بدلے ایک دن کا ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، چاہے 1 وقت کا دے دیں، یہ بھی موقف ہے، چاہے 2 وقت کا دے دیں، اگر زیادہ استطاعت ہے تو 2 وقت کا دے دیں، اگر 1 وقت کا بھی دے دیں تو بہرحال فدیہ ادا ہو جائے گا. تو یہ روزوں میں رخصت کے مسائل تھے. اچھا، سفر یا جہاد کے دوران بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، مثلا جس طرح کے پیچھے بتایا کہ سفر میں رکھنے کی بھی اجازت ہے، چھوڑنے کی بھی اجازت ہے. اگر کوئی بندہ سفر یا جہاد میں روزہ رکھ لیا ہوا تھا، اس نے اب سفر کرنا پڑ گیا اور جہاد پہ جانا پڑ گیا، تو اس دوران مشکل کے پیش نظر روزہ توڑ سکتا ہے بندہ، اس پہ گناہ کوئی نہیں ہوگا روزہ توڑنے میں، لیکن اس کی قضائی دینی ہوگی بعد میں. یعنی سفر کے دوران، جہاد کے دوران روزہ رکھا ہوا توڑا جا سکتا ہے مشقت کے پیش نظر، بعد میں اس کی قضائی بندہ دے دے گا، کفارہ کوئی نہیں اس پہ ہوگا. اور ایسے تمام امور جو پیچھے گزرے ہیں جن میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، سفر کی حالت میں، بیماری کی، وقتی بیماری کی حالت میں، بوڑھے بندے کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، حاملہ عورت کو، مرضعہ عورت کو روزہ جتنی بھی رخصتیں ہیں نا روزہ چھوڑنے کی، اگر ان رخصتوں کے باوجود بندہ شوق سے رکھ لیتا ہے، یعنی ہے رخصت ہے لیکن اس نے پھر بھی شوق سے روزہ رکھ لیا اور پھر نبھا اگر نہ سکے تو وہ بھی توڑ سکتا ہے روزہ. یعنی رخصتوں والے جو افراد ہیں نا، اگر وہ شوق سے رکھ لیں روزہ کہ یار رخصت تو ہے لیکن میں رکھنا چاہتا ہوں، اگر وہ رکھ لیتے ہیں بعد میں نہیں نبھایا جاتا تو وہ توڑ سکتے ہیں. ان پر بھی کوئی کسی قسم کا کفارہ نہیں ہوگا، البتہ اس کا بعد میں قضائی اس کی دینی ہوگی. کفارہ کوئی نہیں ہے، قضائی اس کی جو ہے وہ بعد میں دینا ضروری ہے. اچھا، قضائی کیسے دینی ہے؟ قضا روزوں کے مسائل سن لیں. نمبر 1 پہلا مسئلہ کہ جو رمضان میں روزے رہ جاتے ہیں، اگلا رمضان آنے سے پہلے پورے سال میں 11 مہینے جب بھی مناسب ہو، جب بھی توفیق ہو، اس کی قضائی پورے 11 مہینے اگلے رمضان تک دی جا سکتی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے اوپر روزے یعنی رہتے ہوتے تھے رمضان کے. ذرا عورت تو 1 مہینے میں
کچھ 7-8 دن 10 دن 6 دن 5 دن جتنے بھی مختلف عورتوں کے اعتبار سے ان کے ایام حیض ہوتے ہیں ان میں روزے رہتے ہی رہتے ہیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے جو روزے باقی ہوتے تھے نا وہ میں پورا سال نہیں رکھ پاتی تھی, اگلے شعبان میں آ کے میں رکھتی تھی, چونکہ اس میں نبی علیہ السلام بھی اکثر روزے سے ہوتے تھے. تو فرماتی ہیں کہ میں پھر یعنی شعبان میں آ کے اپنے روزوں کی قضائی دیا کرتی تھی. تو اس لیے پورے سال میں جب بھی میسر ہو, جب بھی توفیق ہو, بندہ اپنے روزوں کی قضائی دے سکتا ہے. قضائی جو ہے وہ یعنی لگاتار بھی بندہ روزے رکھ سکتا ہے, یعنی لگاتار 7 چھوٹے ہیں تو 7 دن لگاتار روزے رکھ لے. اگر چاہے تو وہ متفرق طور پر بھی رکھ سکتا ہے, یعنی ایک روزہ رکھا پھر 2 دن ریسٹ کر لی پھر روزہ رکھ لیا. تو قضائی میں کوئی پہلے تھا, ایسے پہلے تھا کہ لگاتار رکھنے ہوتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں نزلت فعدۃ من ایام اخر متتابعات, پہلے حکم یہ نازل ہوا تھا کہ جو روزے چھوٹے ہیں وہ لگاتار رکھنے ہیں. بعد میں جو رمضان کے 6 روزے 7 روزے چھوٹے ہیں وہ بعد میں لگاتار اسی طریقے سے رکھنے ہیں. لیکن بعد میں پھر فسقطت متتابعات, کہ متتابعات کا جو حکم تھا وہ سکپ ہو گیا, وہ منسوخ ہو گیا. اب جو ہے وہ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی قول ہے کہ لا بأس ان یفرقا, کہ اگر چھوڑ کے دن بھی روزے رکھ لیے جائیں متفرق طور پر بھی تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی دونوں طرح سے آپ کے لیے رخصت ہے. آپ چاہیں تو لگاتار اپنے روزے پورے کر لیں جو رہے ہیں رمضان میں, اگر چاہیں تو وہ چھوڑ کے دن یعنی وہ وقفے سے آپ رکھ سکتے ہیں. اچھا, نفلی روزہ اگر بندہ توڑ لیتا ہے, جان بوجھ کے بھی توڑ لیتا ہے, یا کوئی دعوت آئی ہے توڑ لیتا ہے, جیسا کہ پیچھے گزرا اس کی رخصت ہے, تو اس روزے کی نہ قضائی اس کے اوپر ضروری ہے نہ اس کا کوئی کفارہ ہے. نفلی روزہ توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے, کوئی قضائی نہیں ہے. البتہ مستحب ضرور ہے کہ نفلی روزہ اگر رکھا ہے تو اسے بھی پورا کیا جائے شام تک. یہ بہت افضل ہے, بہت بہتر ہے, مستحب ہے. لیکن نفلی روزہ کسی بھی وجہ سے اگر انسان توڑ لیتا ہے تو اس پر کوئی کسی قسم کی قضائی نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا کفارہ نہیں ہے. حضرت ام ہانی کہتی ہیں فتح مکہ والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے بائیں جانب آ کے بیٹھ گئیں, میں آپ کے دائیں جانب بیٹھی تھی. ایک لونڈی آئی کوئی مشروب لے کر, اس نے نبی کریم علیہ السلام کو پکڑایا, آپ نے اس مشروب میں سے تھوڑا سا پیا پھر مجھے پکڑا دیا, تو میں نے بھی وہ مشروب پی لیا برکت کی نیت سے کہ نبی علیہ السلام کا جھوٹا پیوں. ہے روزے سے تھی لیکن روزہ توڑ لیا انہوں نے نبی کا جھوٹا پینے کے لیے. نبی علیہ السلام نے ایسے پکڑایا, انہوں نے وہ پی لیا وہ نبی علیہ السلام کا جھوٹا. پھر بعد میں انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا تو روزہ تھا, میں نے تو آپ کا جھوٹا پینے کی لالچ میں جو ہے وہ روزہ توڑ لیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم کسی فرض روزے کی قضا دے رہی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول نفلی روزہ رکھا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر نفلی تھا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. یعنی یہ بخاری سنن ابو داود کی روایت ہے. تو اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ نفلی روزہ انہوں نے اپنی دل کی چاہت سے توڑا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے. تو نفلی روزہ توڑنے میں کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی اس پر کفارہ نہیں ہے. وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا, نمبر 1 بھول چوک کے اگر کوئی بندہ کچھ کھا پی لیتا ہے, بھول گیا, اسے ذہن میں ہی نہیں رہا کچھ روزہ تھا, کوئی چیز کھا لی کوئی چیز پی لی, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بخاری شریف کی روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا نسیا فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقا. اگر کوئی انسان بھول گیا اور بھول کے اس نے کچھ کھا لیا کچھ پی لیا تو وہ اپنا روزہ اس کے بعد بھی پورا کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا پلایا. تو یہ بھول چوک کے کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. دوسرے نمبر پر مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو ہر وضو کے ساتھ انہیں نماز کا حکم دیتا تھا, کیونکہ نبی علیہ السلام کو مسواک پسند بہت تھی اور آپ چاہتے تھے کہ میں مسلمانوں پر یہ ضروری کر دوں کہ ہر نماز کے ساتھ. لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ اگر میں حکم دے دوں گا کہ ہر نماز کے ساتھ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرو تو میری امت مشقت میں پڑ جائے گی, اس لیے آپ نے حکم نہیں دیا, البتہ آپ کو پسند تھا. تو اس لیے ہر وضو میں رمضان کے وضو بھی آتے ہیں, تو اس لیے رمضان کے اندر بھی روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے. حضرت عامر ابن ربیعہ سے تعلیقاً مروی ہے بخاری شریف میں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اتنی مرتبہ روزے کی حالت میں مسواک کرتے دیکھا جو میں گن نہیں سکتا. یعنی خود نبی علیہ السلام بھی روزے کی حالت میں مسواک کر لیا کرتے تھے. البتہ ٹوتھ پیسٹ میں اختلاف پڑ گیا چونکہ یہ اب کی ایجاد ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ ذائقہ جاتا ہے گلے میں بعض اوقات, تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس سے نہیں ٹھیک. بعض کہتے ہیں کہ مسواک کا بھی ذائقہ ہوتا ہی ہے نا, یعنی کہ تازی مسواک اگر آپ اسے
اس کو چتھتے ہیں، اس کو یعنی اس کو نرم کرتے ہیں جب، اس کا بھی ذائقہ آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں اگر ٹوتھ پیسٹ کا ذائقہ ہے تو مسواک کا بھی ذائقہ ہے، اور مسواک کے ذائقے پر قیاس کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کرنا جو ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہی زیادہ ہمیں بھی بہتر نظر آتا ہے کہ اگر تھوڑی سی زیادہ نہ لگائیں، یعنی بالکل برش کو بھر کے، جتنی زیادہ جاگ بنے گی اتنا زیادہ گلے میں جانے کا خدشہ ہے۔ تو اگر ہلکی پھلکی سی ٹوتھ پیسٹ لگا کے کوئی بندہ کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح گرمی کی وجہ سے اگر بندہ بار بار نہائے، سارا دن بھی غسل خانے میں رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ پیاس کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے سارا دن بھی نہاتا رہے، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی سے وہ بیان کرتے ہیں کسی سے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا عرج کے مقام پر یصب علی رأسہ الماء وہو صائم من العطش او من الحر، کہ نبی علیہ السلام پیاس کی وجہ سے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے سر پر پانی بہا رہے تھے۔ تو نہایا جائے بار بار اگر کوئی بندہ، اب تم الحمدللہ آئندہ جتنے بھی رمضان ہے اللہ کی توفیق سے، اب کافی رمضان آگے سردیوں میں ہی آنے ہیں، لیکن بہرحال آگے ہماری نسلوں نے شاید اب گرمیوں میں دوبارہ دیکھنے ہیں ہمارے بچوں نے، تو بہرحال ایک مسئلہ تو ہے نا، گرمی شدت ہو بندہ بار بار نہائے کوئی حرج والی بات نہیں۔ نہر میں جانے سے گریز کریں، وہ بندہ جب ڈبکی لگاتا ہے ڈوبتا ہے تو وہ گوتا لگ جاتا ہے بعض کا، تو روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ گھر میں شاور کے نیچے نہا لیں، ڈبوں سے پانی ڈال کے نہا لیں، یا نہر کے کنارے بیٹھ کر ٹھنڈک کی وجہ سے آپ بیٹھ لیں اور نہر سے ڈبے نکال کے نہا لیں، لیکن بیچ میں جانے سے گریز کریں تاکہ وہ گوتا نہ لگے اور آپ کا روزہ نہ ٹوٹے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ احتلام ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں روزے کی حالت میں تیل سر میں بندہ مالش کر سکتا ہے، جسم پر مالش کر سکتا ہے، کنگھی وغیرہ کر سکتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بیماری کی وجہ سے ناک میں کوئی دوائی وغیرہ لگا سکتا ہے، لیکن بشرطے کہ گلے تک نہ جائے، کیونکہ ناک کا جو کنیکشن ہے وہ ڈائریکٹ گلے سے ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسے ڈراپس آپ ڈالتے جو ڈائریکٹ گلے میں جا کے لگتے ہیں تو پھر جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر تھوڑی بہت کوئی ناک میں کوئی زخم ہے یا کسی وجہ سے کوئی سپریٹ یا کوئی دوائی لگانی پڑتی ہے تو اس کی گنجائش ہے، لگا سکتے ہیں۔ اور سرما بھی لگایا جا سکتا ہے، حضرت حسن کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہانڈی بھی چکھ سکتا ہے، یعنی نمک وغیرہ ہانڈی کا ذائقہ چکھنا ہے تو تھوڑا سا ایسے انگلی لگا کے ایسے زبان پہ لگا لیں، یا گلے تک نہیں جاتا یہ زبان تک اس کا ذائقہ جسٹ لینے کے لیے۔ تو عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہیں، نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں، صحابی رسول ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی بندہ ہنڈیا بھی چکھ لے انگلی لگا کر روزے کی حالت میں اس کی بھی گنجائش ہے۔ حضرت عطا رحمہ اللہ تابعی کہتے ہیں تھوک بندہ اپنا نگل سکتا ہے سارا دن، اگر بعض پوچھتے ہوتے ہیں کہ اپنا تھوک بندہ نگلتا رہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وضو کر کے بندہ ہٹا ہے، کچھ نہ کچھ پانی کے اثرات تھوڑی دیر تک رہتے ہیں، وہ کئی میں نے دیکھا ہے 2-4 افراد کو کہ وہ نا یعنی کلی وضو کرنے کے بعد وہ تھوکی جا رہے ہیں، میں نے یہ کیا کہتے ہیں وہ پانی نہ اندر چلے جائے۔ تو یہ اتنی سختی نہیں ہے دین میں، آپ نے وضو کر لیا ہے، جسٹ آپ نے وہ کلی کر لیا، تھوڑا بہت جو منہ گیلا ہے تو وہ اگر وہ تھوک کے ہی حکم میں ہے، جس طرح تھوک بندہ نگل سکتا ہے تو وہ آپ جو ہے وہ وضو کر کے تسلی سے ایزی رہیں، کوئی اس میں اتنی تنگی کرنے کی ضرورت نہیں کہ بار بار تھوکی جائیں جب تک منہ خشک نہ ہو، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح یعنی وضو کا تھوڑے اثرات اگر بعد میں بھی وہ آپ کے نگلتے رہتے ہیں کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں اگر بندہ یعنی اٹھا ہے صبح سحری کرنے کے لیے روزے کے لیے تو احتلام ہوا تھا یا رات کو بیوی سے ہم بستری کی تھی اور روزے کا اب 10 منٹ رہ گئے ہیں، اگر وہ نہائے گا تو سحری گزر جانی ہے، تو اس صورت میں اگر بندہ سحری کر لے جنبی حالت میں کوئی اس میں گناہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں سے بعض اوقات ہم بستری کرتے تھے، احتلام کی بات نہیں ہے یہاں پر، ہم بستری کی ہوتی تھی آپ نے اپنی کسی بیوی سے، آپ اٹھتے تھے صبح اور اسی حالت میں آپ سحری کر لیتے تھے، بعد میں پھر غسل کر کے آپ نماز پڑھنے چلے جاتے تھے، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ احتلام ہوا ہے یا بیوی سے ملے ہیں تو آپ پہلے سحری کر لیں، بعد میں کیونکہ غسل جو ہے وہ نماز کے لیے ہے، بعد میں کیونکہ جنبی حالت میں نماز نہیں ہے تو بعد میں آپ غسل کر کے جو ہے وہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ البتہ وضو کر لینا مستحب ہے، یعنی اگر آپ جنبی اٹھے ہیں تو آپ وضو کر کے سحری کر لیں، وضو کر کے جو ہے وہ اگر
सोना भी चाहें रात को तो वो एक अलहदा से मसला है, बहरहाल हमारा ये मसला चल रहा है रोज़े के एतबार से। तो आप अगर जुनबी हालत में उठे हैं तो आप जस्ट वज़ू करके, वैसे भी अगर कुल्लियात करके वो भी जायज़ वाले मामले में आता है, लेकिन उससे बेहतर दर्जा क्या है कि वज़ू करके आप जो है वो सहरी जो है वो अपनी कर लें। रोज़े की हालत में बीवी का बंदा बोसा ले सकता है, गले मिल सकता है, बीवी के साथ लेट सकता है, अलबत्ता अगर शहवात पर कंट्रोल हो। अगर ऐसी जवानी और शहवत पर काबू नहीं है और ख़दशा है कि अगर आप बीवी के साथ लेटते हैं या उससे गले मिलते हैं तो आप जिमा की तरफ चले जाएंगे, हम बिस्तरी की तरफ चले जाएंगे, तो फिर ऐसा करने की इजाज़त नहीं है, फिर आपने ऐसा नहीं करना। अलबत्ता अगर शहवत पर कंट्रोल हो तो फिर बीवी का बोसा लिया जा सकता है, बीवी से के साथ वैसे लेटा जा सकता है, गले मिला जा सकता है। हज़रत उमर कहते हैं मुझे ख्वाहिश हुई, मैंने बोसा ले लिया अपनी बीवी का, फिर बाद में मैं रोज़े की हालत में था, नबी अलैहिस्सलाम के पास गया, अल्लाह के रसूल मैंने एक अमल किया है आज पता नहीं वो सही है कि नहीं, बीवी का बोसा ले लिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई हर्ज नहीं है, यानी ये अबू दाऊद की रिवायत है। और इसी तरह खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपनी अज़वाज मुतहरात का रोज़े की हालत में बोसा ले लिया करते थे। तो यहीं पर स्किप करते हैं। बाकी रोज़े में कुछ जायज़ उमूर नहीं है जो नहीं जायज़, फिर उसके बाद दीगर मसाइल इंशाल्लाह जो ज़रूरी हैं मैं बड़ी तेज़ी से और बड़े इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूँ ताकि हम जल्दी से जल्दी जो है वो रोज़े के अगले जुमे तक इंशाल्लाह ये मुकम्मल कर दिए जाएंगे। रोज़े के जो जितने भी मसाइल हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ मैंने बयान किया है हमें उसे कमा हक़हू समझने की तौफ़ीक दे और उसके मुताबिक अल्लाह हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दाअवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहली उम्मतों पर भी, पहले लोगों पर भी किए गए थे, ताकि तुम में तक़वा आ जाए, परहेज़गारी आ जाए, गुनाहों से बचने का जज्बा पैदा हो जाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।